الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک سے پہنچ رہی ہے جی آپ لوگوں تک؟ الحمد جی للہ سر الحمدللہ۔ یہیں سے ہم نے شروع کرنا ہے آیت نمبر 71 سے۔ جی سر۔ چلیے جی آئیے تلاوت سے شروع کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تلاوت مکمل آواز آئی جی آپ لوگوں کو؟ جی سر آئیے۔ اوکے سر۔ الحمدللہ۔ تو الفاظ تو آلموسٹ سمجھ میں آ رہے تھے ترجمے کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو۔ جی سر۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ کیجئے ذرا، یعقوب صاحب سٹارٹ کریں ترجمہ پہلی آیت سے۔ کیا سر ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب آپ کیوں ملاتے ہیں حق کو باطل سے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے بھی ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کتابی آمنو، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، ایمان لے آؤ تم اس پر جو نازل ہوا ان لوگوں پر، وجہ النہاری دن کے وقت، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ اور دن کے آخر میں اس سے کفر کر لو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئے، وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ ایمان لاؤ تم، الا سوائے اس کے، لمن تبع دینکم جو، یا نہ مانو تم ان کو ان کی بات، سوائے اس کے کہ جو اتباع کرے تمہارے دین کی۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے، اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اگر دیا جاتا کوئی ایک آپ جیسا، یعنی وہ چیز جو آپ کو دی گئی ہے اگر کسی اور کو دی جاتی، ما اوتیتم جو دی گئی آپ کو، او یحاجوکم یا وہ جھگڑا کرتے ہیں، ان ربکم اپنے رب کی طرف، قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے عطا کرتا ہے یا دیتا ہے وہ، من یشاء جس کو چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسیع علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء
خاص کرتا ہے وہ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے، یا یہ خاص کر دیتا ہے وہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، ہم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل اور عظمت والا ماشاء اللہ جی، جزاکم اللہ۔ تو ترجمہ تو آلموسٹ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی نیا لفظ تو یہاں پر نہیں آیا ہوا، رائٹ جی۔ طائفتن ہے۔ سر تو یہ اگر دو چیزیں، جی دو چیزوں کی وضاحت تھوڑی سی چاہیے۔ ایک تو جی یہ صبح کے وقت اقرار کرنا اور شام کو انکار، مطلب یہ مطلب ذرا تھوڑی سی وضاحت اس میں چاہیے۔ یہ تو وہ ہے نا کہ اہل کتاب کا جو ہے نا وہ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنے باقی ساتھیوں کو کہتے کہ اب مسلمان چونکہ آ گئے ہیں تو تم نے ان کے ساتھ رہ کر بھی فائدے حاصل کرنے ہیں، تم اس طرح جی کرو سر، کہ صبح کے وقت میں، یعنی دن کے اجالے میں صبح کے وقت میں تم جو ہے وہ جا کر ان سے کہہ دو کہ ہاں بھائی ہم تو مومن ہیں، اور پھر سارا دن ان کے ساتھ پھرتے رہو، ان کے ساتھ رہ کر جو تمہیں فائدے مل سکتے ہیں اٹھا لو، اور شام کے وقت کہو بھائی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، جیسا کہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا تھا، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق جی کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب بھی کوئی روشنی نظر آتی تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی صحیح، وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا طرز عمل یہی ہوتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، اور جہاں کی تھوڑی سی سختی آتی تھی کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ نہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ صبح کے وقت یعنی دن کے آغاز میں تو تم مومن ہو جاؤ، اس کے بعد پھر سارا دن ساتھ رہنا ہے، اور یہ شام کو جو سر ہے یوں وہ بھی پھر کہا جا سکتا ہے، یہ وقت کے تعین سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب تمہیں فائدہ نظر آئے تو ہاں مسلمان بنے جی، رہو، اور ایکچولی جب یہی ہے، فائدہ نظر نہ آئے تو ایکچولی یہی ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہی ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہاں ساتھ ہو جاؤ، جہاں کہیں لگ رہا ہے کہ اب کوئی ذمہ داری پڑنے والی ہے اور مشکل آئے گی تو ادھر پھر جو ہے وہ پلٹ جاؤ اپنا راستہ الگ کر لو۔ سے۔ اور آگے جزاک اللہ، لا جزاک اللہ، تؤمنوا الا لمن تبع، ایمان تم یا اتباع تم اسی کی کرو جو تمہارے دین کے پیچھے چل رہا ہے، بات تم اسی کی مانو جو تمہارے دین کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو صحیح، آج کل کے دور میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں ایسا ہی ملتا ہے کہ جو ہماری اس بات کو صحیح کرتا ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان بٹوین یعنی مسلمانوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو طرز عمل تو یہی چل رہا ہے۔ ایک صحیح ہے، ہمارے ہاں اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف مسالک اور مکتب فکر اور پوائنٹ آف ویوز کے اختلافات یوں آ چکے ہیں، اتنے رچ بس چکے ہیں کہ ایک ہی بات ایک آدمی نے کی تو وہ ہمیں لگا کہ یہ غلط ہے، اسی طرح کی ایک بات اس شخص نے کی جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہم مختلف قسم کی تعویلات اور مختلف قسم کا وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو اپنا ہے اس لیے اس کی تو ماننی پڑے گی، ایسے ہی ہوتا ہے، جی، ہمیں یوں ہی نظر صحیح، آتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ طرز عمل خیر مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اچھا جی، صحیح، یہ لبت البسونا لبس یلبسو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملا دینا، یہ دو طرح سے سر استعمال یہ ہوتا ہے۔ لبسا سے نہیں ہے، لبیسا، لبسا سے نہیں لبیسا ہے، یلبسو، لبسا لبیسا یلبسو اور لبیسا یلبسو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دونوں ابواب سے، لبیسا یلبسو حسیبہ سے اور لبیسا یلبسو دونوں ابواب سے آتا ہے۔ تو اس کے اندر اس میں ایک معنی ہوتا ہے لباس والا، لباس پہننے والا، اور دوسرا معنی میں یہ جس میں یہاں لبیس یلبسو استعمال ہوا ہے، یہاں پر جو ہے وہ لباس سے مراد یہ گڑبڑ کرنا ہے،
اگرچہ دیکھا جائے تو لباس ہو یا یہ گڑبڑ کرنا، دونوں کے اندر ایک لنک پایا جاتا ہے کہ لباس کو بھی ہم جسم کے ساتھ گڑبڑی کر رہے ہوتے ہیں، گڑبڑی کا صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جب کپڑے پہننے والا معنی مراد ہوتا ہے تو اس وقت وہ لبیسا یلبسو استعمال ہو رہا ہوتا ہے عام طور پر سمیع سے. لیکن یہاں سمیع نہیں ہے، یہاں حسیبہ والا پیٹرن ہے، لبیسا یلبسو. وَتَكْتُمُونَ كَتَمَ يَكْتُمُ نَصَرَ يَنْصُرُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ طَافَ يَطُوفُ سے طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک حصے کو. اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ آخر میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ یا حرف ندا والی جو ترکیب ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. تو نہ چاہیں گے ذرا کوئی یا اہل الکتاب کو کیسے ایکسپلین کیا، تو کوئی کرنا چاہے کرنل صاحب کریں یا میں سسٹر کروں؟ میں سے؟ جی سسٹر کیجیے، یا اہل الکتاب کیسے کریں جی گی؟ سر، اس میں سے جو مجھے سمجھ آئی اس میں یہ تھا کہ یا جو ہے وہ اس کے لیے نا ادعو سوری ادعو کے اور قائم مقام. جی اس کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کو ایک یعنی پکارا جاتا ہے نا، جس کو حرف جی ندا، جی جی حرف ندا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بات کہی جاتی ہے وہ جواب ندا یا مقصود ندا یعنی جو بات کہی جانی ہے. تو جی یہ جو یا اہلا ہے یا سر، یہ یا جو ہے حرف ندا ہے، اور اہلا یہ مضاف، آئی تھنک مضاف ہے نا، منادہ مضاف ہے. جی مضاف جی سر. اور الکتابی سر یہ مضاف الیہ. جی مضاف الیہ. اور لیما کو سر جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یہ اس کے آگے جب فعل آتا ہے تو آئی تھنک اس کا جو ما کا الف ہے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، یا اس کی الف. جی الف. جب جی یہ اگلا متحرک آ رہا ہو تو یہ جو ہے وہ الف اس کا جو وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. اور سر جی پھر یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب ہی سارا مرادہ بن گیا ہے. یہ مرادہ جی ندا جی ندا اور منادہ ہو گیا. اور لما تلبسون الحق بالباطل، یہ سارا سر جملہ یہ مقصود بالندا. ندا یا جو آپ میری بات کہنا چاہ رہے تھے واو پہ سر. اب یہاں اب حالیہ کیا کہہ سکتے ہیں یا اس کو عطف کہیں گے؟ کیونکہ میں ابھی تک اسی میں ہی ہوں کہ کیونکہ ابھی تک ہم لوگ زیادہ تر واو کو عطف کی صورت میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اب جب یہ ہے کہ چھپاتے ہو، مطلب یہ ایک طرح کا حال بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ نہیں، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ تک تو واو، یہ والا واو تو عطف ہے، لیکن وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ والا جو عطف ہے یہ حال ہے. وہ حالیہ. اچھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ والا جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے. اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے میں ہو. یہی مبتدا بھی بن رہا ہے نا، سیکنڈ ون از مبتدا بھی ہے نا. کہنا چاہ رہی تھی نا، جسٹ لیٹ می سے جی جی سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو عطف مانتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکتمون الحق کا جو ہے یہ آپ اس کو نہیں، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا نا، اور یہ اس پہ عطف کر رہا ہے تلبسون الحق کا. تو حال اس کا جو ہے آپ نے کہا تھا کہ یا تو فاعل مفعول ہوگا یا پھر مبتدا اور خبر کی فارم میں بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ انتم کو ہم مگر مبتدا کہتے ہیں اور تعلمون کو خبر. تو یہ جو انتم ہے اس سے پہلے والا آنے والا واو جو ہے وہ حالیہ کہلائے گا. جی ایسے ہی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جی یہ والا واو حالیہ ہے. اور ذل حال کیا ہوگا پھر؟ صاحب حال الحال. سر یہ جو تلبسونا کی جو واو ضمیر فاعل والی ہے یہ تکتمونا، تو تکتمونا قریب ہے، مراد تو تلبسونا والے واو سے اور تکتمونا والے واو سے ایک ہی ہے. تو ہم تکتمونا کا جو واو ہے اس کو صاحب الحال یا ذوالحال بنا لیں گے. تو یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آئی تھی لاسٹ ٹائم کا جو لیکچر تھا، اس میں مجھے حال تک باتیں سمجھ آ گئی تھی کہ آپ نے بتایا کہ فائل مفعول ہو سکتے ہیں، اسم مشتق جس میں سائڈ ڈرائیو ناؤنز آتے ہیں، نصب کی فارم میں نکرہ اور سم ٹائمز مبتدا اور خبر بھی ہوتا ہے. لیکن اب یہ جو ذوالحال والی بات ہے اور یہ فعل آ رہا ہے تلبسون اور تکتمون کیونکہ عطف اچھا کر رہے ہیں اور آپ
नहीं, जुल हाल से मुराद ये है ना कि अंतुम तालमूना तो एक हालत बता रहा है ना, तुम जानते हो, जी सर। ठीक है। तो जब जुमले की सूरत में आएगा फिर तो वो वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी कि इसम फाइल या इसम मफूल वगैरह आए, हाल, क्योंकि अच्छा। जुमला आ गया तो अब जुमले को तो हम इसम फाइल या इसम, हाँ हम ये कह सकते हैं कि इसको जुमले की इस जो अंतुम तालमूना को जो है वो मुफरद की तावील में कर लें। मुफरद की तावील में कैसे कर लें? हम यूं कहें वतक्तुमून अल हक्का आलमीना। अब आलमीन जो है वो इसमें फाइल की जमा आ गई है और नसब की हालत में है। अब हम इसको कहें जी कि ये हाल बन रहा है, इस हाल में कि तुम जानने वाले हो, तो लेकिन उसकी ये जो बजाय हमारे सर सामने लिखी हुई है हमने तो उसमें से उसी को, जी उसी को लेना है। करना तो है। जब जुमला आ जाए तो फिर ये वाली चीज खत्म हो जाती है कि वो इसम फाइल हो या इसम मफूल। माने के एतबार से देखें तो वह अंतुम तालमूना के अंदर ये जो जुमला इस्मिया है ये उसी हिसाब से पाया जा रहा है, उसी माने में पाया जा रहा है जिस तरीके से इसम फाइल वाला माना होता है, तुम जानने वाले हो। इसको हम यूं तर्जुमा भी तो कर सकते हैं ना, ए अहले जी किताब सर। तुम क्यों हक को छुपाते हो और जबकि तुम जानने वाले हो। तो जानने वाला या जानने वाले ये इसम फाइल वाला माना है। तो तो इससे तो फिर मफहूम, तालमुन्ना में भी वाओ जो है फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी इसको क्यों नहीं जुल्हाल बना नहीं सकते? नहीं 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 नहीं, इसको तो इसलिए नहीं बना सकते ना कि ये तो खुद हाल है। जुल हाल तो इससे पहले एक ऐसा इसम गुजरा होगा जिसकी वो हालत अच्छा, बता रहा होगा। तो जुल्हाल पहले आता है हाल बाद में आता है सर, इसमें भी कोई है हाल जी, बाद में आता है। उमूमी कायदा यही है कि जुल हाल पहले आता है और हाल बाद में आता ठीक है, है। लेकिन ठीक बाज है सर। सूरतों में हाल पहले भी आ जाता है लेकिन वो बहुत कम है। अच्छा। ठीक है। तो अब यहाँ ठीक पर है। जब हाल आता है तो उसमें एक हमने तय करना है कि जुल हाल क्या है, यानी वो क्या है कि जिसकी हालत बताई जा रही है। तो यहाँ पर हालत किसकी बताई जा रही है? तलबिसूना का जो फाइल था तुम सब, या तक्तुमूना का फाइल है जो तुम सब छुपाते हो। तो तुम जब छुपा रहे होते हो तो इस छुपाने के वक्त में तुम्हारी हालत ये होती है कि तुम्हें पता होता है कि तुम हक बात को छुपा रहे हो। तो सही। तो ये यहाँ, पूरा फेलियर जुमले की फॉर्म में आता है जुल्हाल। सॉरी, जुल्हाल जो है वो फेलियर जुमले की हालत में आएगा। नहीं, जुल्हाल में फिर नहीं वही नहीं वो नहीं, जैसे हम चार पॉसिबिलिटीज बताई थी ना, कि अगर जुमला फेलिया होगा तो फाइल का भी हाल जुमला फेलिया में फेल होता है फाइल और मफूल। मफूल ठीक होते हैं। है। जी सर। तो जी। जुल हाल जो है ना, किसी पूरे जुमले को जुल हाल नहीं बनाएंगे। जुल तो उसमें हाल, से जी जुल हाल कोई फाइल। पर्सन होगा या कोई मतलब चीज होगी जिसकी हालत बताई जाएगी। या तो वो फाइल होगा काम करने वाला, सब्जेक्ट की या हालत मकबूल बताई होगा। जाएगी, या ऑब्जेक्ट की हालत बताई जाएगी। अच्छा सर। ठीक है। तो यहाँ तक्तुमूना में फिर हम ये इस सूरत में हम किसकी हालत बता रहे हैं? तक्तुमून अल हक़ व अंतुम तालमून में छुपाने सब्जेक्ट, वाले की जी छुपाने सब्जेक्ट। वाला जो सब्जेक्ट है उसकी हालत बता रहे हैं कि तुम छुपाते हो इस हाल में कि तुम जानते हो। जी ठीक सर। है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, जज़ाकल्लाह ये खैर। इसको इसको एक चीज जो है ना वो एक दफा फिर से जरा दोहरा लेते हैं। या अहलल किताब में इसको हमने पढ़ा था कि या जो है ये हर्फ निदा है जो अदऊ के कायम मकाम है। तो उसके बाद जो मुनादा होता है ये महल नस्ब में होता है, क्योंकि अदऊ फेल है। तो अदऊ फेल और उसके अंदर अना जमीर जो है वो मुतकल्लिम की वो उसका फाइल बन जाएगा। और आगे जो आ रहा है या अहलल किताब, यानी इज इक्वल टू अदऊ अहलल किताबी। तो अब अदऊ अहलल किताबी को अगर देखें तो अदऊ फेल है और अना जमीर उसके अंदर फाइल बनेगी और अहलल किताब क्या बनेगा? मफूल बिही। मफूल यही बिही। बनेगा। मफूल बिही, तो मफूल जो है वो नस्ब की हालत में होता है, इसलिए जो मुनादा होता है वो एक्चुअली महल्ले नस्ब में होता है। अच्छा। ठीक है। ये बनेगा अदऊ अहलल अहलल। किताबी। ठीक है। ये फेल प्लस फाइल हो जाएगा
اور یہ مفعول ہو جائے گا. اب اس میں پھر یہ ہے کہ اگر یہ مفرد ہوتا تو یہ مبنی علی الضم ہو جاتا ہے, مبنی علی الضم, لیکن کہتے اس کو پھر بھی منادا مفرد مبنی علی الضم فی محل نصب کہیں گے. دیکھیں دو جملے لیتے ہیں, ایک کہتے ہیں ہم یا آدم, اور دوسرا ہم کہتے ہیں یا عبداللہ. تو یہ دونوں ہی جو ہیں یا عبداللہ ہو یا آدم ہو, یا آدم از اکول ٹو ادعو آدم, آدمہ. جب ادعو کے ساتھ لکھیں گے تو پھر آدمو نہیں, پھر آدمہ ہو جائے گا نا. تو آدمہ یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ منادہ مضاف مفعول. نہیں, ادعو کو دیکھیں, ادعو آدمہ میں آدمہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ادعو عبداللہ ہی میں دیکھیں تو عبداللہ وہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے, یہ مفعول بھی ہے. تو ایکچولی جو منادہ ہوتا ہے وہ محل نصب میں ہوگا. ہم ادعو آدمہ, یہ یا آدم والی صورت میں ہم کہیں گے منادہ مفرد مبنی علی الضمہ فی محل نصب. یہ نصب کی حالت میں, محل نصب ہے کیونکہ یہ منادہ بن رہا ہے اور منادہ نصب ہی کا محل ہے. ٹھیک ہے. اور اس صورت میں ورڈ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے یہ آدم سوری کو مفرد, پکارا جا رہا ہے. جی مفرد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے. اچھا, مفرد سے مراد جو ہے یہ مرکب اضافی نہیں ہے. اور عبداللہ ہی میں سمپل ہم کہیں گے منادہ مضاف منصوب بالفتحہ, منصوب بالفتحہ. یہ مرکب ہے نا. جی, چونکہ یہ منادہ جب مضاف ہو تو پھر یہ اس کا اعراب ظاہر ہو جاتا ہے سیدھا سیدھا, پھر یہ مبنی نہیں رہتا. جبکہ اگر مفرد ہو, ایکچولی مفرد جب ہم بولتے ہیں تو مفرد کے اگینسٹ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو مفرد کے اگینسٹ ہوگا مرکب, اور ایک ہم مفرد بولتے ہیں تو مفرد کے اگینسٹ ہو سکتا ہے تثنیہ یا جمع. تو جب ہم منادہ والے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہوں وہاں پر جب ہم منادہ مفرد کی بات کرتے ہیں تو مفرد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ مرکب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ تثنیہ یا جمع ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یا رجلانی, تو اب یہ ایک لفظ ہے یا رجلانی. ٹھیک ہے. تو اس ایک کے حساب سے دیکھیں تو یہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ مرکب نہیں ہے, مرکب اضافی یا مرکب ایکچولی جب منادہ کے اندر ہم بات کرتے ہیں نا مفرد کی, تو مراد اس سے یہی ہوتا ہے کہ یہ منادہ مرکب اضافی نہیں ہے. باقی مرکب توصیفی ہو سکتا ہے, مرکب اشاری ہو سکتا ہے, صرف مرکب اضافی کا جو ہے نا اس میں صورت الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ سر بن رہا ہوتا ہے یہ منادہ مضاف, تو مضاف کے ساتھ مضاف الیہ بھی آتا ہے, تو یہ دونوں مل کر تو اضافی نہیں بناتے ہیں نا. نہیں. اب یہ یا رجولانی کو اگر ہم دیکھیں تو یا رجولانی تو اکیلا ہے نا, مضاف تو نہیں ہے نا. جی سر. اے دو آدمیوں, یہ ایک مرکب دو لفظ تو نہیں ہے نا, ایک ہی لفظ ہے. جی سر. ٹھیک ہے. جب ایک ہے تو اس کو ہم مفرد کہیں گے.
اچھا اور منادہ والے کیس میں مفرد کے اگینسٹ جو مرکب آئے گا وہاں مرکب سے مراد صرف مرکب اضافی ہوگا. وہ تعلق مرکب والا وہ بھی معنی آئے گا، تعلق والا معنی آئے گا. جی وہ تو تعلق والا. ہے نا، possession ہوگی نا اس میں. سوری میں نے کہا وہ تو سر obviously possession ہوگی نا، تعلق جی کا ہوگا جو تعلق ہوگا. جی مرکب. مرکب اضافی جو ہے صرف وہ جب ہم منادہ کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ منادہ مفرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر مرکب اضافی نہیں ہے. اچھا مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری ہو سکتا ہے مثلا، یا نہیں اس کو بلکہ ہم وہ دوسری مثال لیں نا جو قرآن میں آئی ہوئی ہے، اس سے ہمیں صحیح سمجھ آئے گی. یا ایتو ایتوہا نبی النفس مطمئنہ. المطمئنہ. اب یہ النفس المطمئنہ مرکب توصیفی تو ہے. اس صورت میں بھی اگر اس صورت میں اس کو ہم نے جو ہم کسی 7 میں پریکٹس کرتے ہیں تو ہم اس کو ایتھا کو سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلمہ برائے فصل ہے اور النفس المطمئنہ کو منادہ بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے جو ہے وہ منادہ مفرد کی اس مانے گا، حالانکہ یہ مرکب توصیفی ہے. تو منادہ کے اندر جب ہم مفرد کہتے ہیں تو اس کا مقابلہ صرف مرکب اضافی سے ہو رہا ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں بس. جب منادہ والا ٹاپک چل رہا اور وہاں پر ہم کہیں کہ یہ مفرد ہے تو مراد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ یہ مرکب اضافی نہیں ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، وہ مرکب توصیفی ہو جائے، مرکب اشاری ہو سکتا ہے، یا حاضر رجلو ہو جائے، ہو سکتا ہے. صرف مرکب اضافی جب ہوگا تو اس کا جو ہے وہ اپیرنس چینج ہوگی، باقی ہر صورت میں وہ ایک جیسا ہی رہے گا. یعنی وہ چیز ہمیں ریٹن فارم میں نظر آ رہی ہوگی نا سر. سوری جی، یعنی اگر مرکب اضافی لکھا ہوا ہے تو اس کا اعراب کسی اور انداز سے نظر آ رہا ہوگا، اور اگر مرکب اضافی نہیں ہے تو اس کا اعراب کسی اور طریقے سے ہوگا. یعنی ہم نے جو ویسے مرکب پڑھے ہیں تو مرکب ہم نے 3 پڑھے ہیں، مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، اشاری ہے، اشاری ہے، ایون جاری بھی پڑھا ہے. تو یہ ان کو الگ الگ بھائی ہر ایک کے اپنے اپنے رولز ہیں. ٹھیک ہے، اضافی کے اپنے رولز ہیں، توصیفی کے اپنے ہیں، اشاری کے اپنے کچھ قواعد ہیں. لیکن جب ہم منادہ والی بحث کرتے ہیں تو منادہ والی بحث میں مفرد اور اس کے مقابل صرف مرکب اضافی لے رہے ہوتے ہیں. پھر باقی جو مرکب اشاری یا وہ ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی کہ اس میں مفرد کے مقابلے میں مرکب اشاری یا مرکب توصیفی وغیرہ کی صورت میں کچھ اور ہوگا. وہ ایک ہی فارم میں رہیں گے. صرف مرکب جو اضافی ہے اس میں آ کر جو ہے وہ اعراب بدلا ہوا ہمیں نظر آئے گا، یعنی وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر چینج ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر، تھینک یو، سمجھ میں آ گیا. سر سر جی سر. سر جب ہم منادہ بناتے ہیں تو اس کی تنوین مفرد ہو تو تنوین ختم کر دیتے ہیں، یا محمد ہوتا ہے تو یا محمد کرتے ہیں نا، تنوین کو ختم کر دیتے ہیں. جی جی اور مرکب اضافی ہو تو منصوب کر دیتے ہیں. جی.
تو یہ تو منصرف کی بات ہے نا محمد ہو، جب غیر منصرف ہوگا اور تثنیہ ہوگا تو ان کی تنوین، تثنیہ کی تنوین رہے گی؟ تثنیہ کی تو تنوین، تثنیہ میں تو تنوین ہوتی نہیں ہے نا. آنی جو ہے یہ مرفوع، مطلب ہے کہ جس طرح ان کا مطلب مرکب یہ کہ اضافی میں یہ ہلکی ہو جاتی ہے، اچھا نہیں وہ اعراب ہلکا کرتے ہیں نا سر. یہ جو نا میں جو ہم نے پڑھا ہے نا سر، جی سر. منصرف اور جو ہے نا مرکب اضافی، آج آپ نے وہ تثنیہ کا کہہ رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یا منصرف غیر منصرف ہوگا تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں، غیر منصرف تو آلریڈی سنگل حرکت کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نا. ہاں جی، اس پہ تو ڈبل حرکت ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں اس پہ تو ڈبل حرکت ہوتی نہیں ہے نا. ہم یہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ تو منصرف کی بات ہے، مفرد کی یا مرکب اضافی. اس سے آگے دیکھا ہو تو بھول گیا ہوں میں کہ مطلب کہ تثنیہ ہوگا تو کیا اصل میں ہوگا. استعمال جب ہوگا نا، تو استعمال میں اگر ہم دیکھیں نا، تو پکارا جب جائے گا تو اسی طریقے سے پکارا جاتا ہے. عام طور پر ہمیں استعمالی صورت اس کی یہی نظر آتی ہے کہ یہ مفرد ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں. یعنی کسی ایک بندے کو پکار رہے ہیں، کسی ایک جماعت کو، یا قومی، یا رجولو، گروہ کو یا پکار رہے ولد. ہیں. تثنیہ کی کہیں کوئی مطلب میں نے دیکھی نہیں ہے. مثال نہیں دیکھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا کوئی رول نہیں ہاں دیکھا؟ مطلب ہے کہ اس لیے ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ وہ جو ہے نا محمدن کی تنوین تو ختم ہوئی ہے، کیا مطلب اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا؟ یہ نہ اس کا کوئی کلیئرٹی اعراب نہیں ہلکا ہے، نہیں. سوری. کلیئرٹی نہیں ہے. اس کا ایکچولی دیکھیں نا، ضمہ پر جو ہے نا وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے نا، جب یہ مفرد ہو مبنی علی الضمہ. تو اب ہم اس کو جو سنگل لفظ ہوگا، سنگولر ہوگا، اس میں تو یہ چیز بڑی ہمیں واضح کلیئر سی نظر آ رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم دو بندوں کو پکار رہے ہیں، یا رجولانی، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، جی جی. یا رجولانی. اور اچھا، یہ عام طور پر دیکھیں نا قرآن میں استعمال ہوا ہے تثنیہ کے ساتھ، لیکن وہ اضافت کے ساتھ آیا ہوا ہے. کہاں استعمال ہوا ہے؟ یا صاحبی السجن، سجنی. تو یہ تثنیہ استعمال تو ہوا ہے، لیکن یہ اضافت ہے، مضاف استعمال ہوا ہے. یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں. تو وہاں پر تو یہ اس کا اعراب جو ہے وہ ہلکا کیا گیا ہے کہ اس کی وہ، لیکن وہ منادا کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو اضافت کی وجہ سے کیا ہوا ہے. اضافت کی وجہ سے ہے نا، مداف کی وجہ سے ہوا. وہ مضاف کی مضاف وجہ ہونے سے. کی وجہ سے ہے. لیکن جب ہم محمدن کو محمدو کرتے ہیں تو کیا یہ رجولانی رجولانی کو اصل میں نون تثنیہ کا یا جمع کا یہ جو نون جاتا ہے، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے نا. یہ جو نون ہے، یہ نون، اس کو آپ نے صحیح کہا کہ یہ نون جو ہے وہ جہاں پر تنوین جاتی ہے وہاں پر یہ نون چلا جاتا ہے تثنیہ کا. جیسے اضافت میں تنوین جاتی ہے تو وہاں پر تنوین جو ہے، یہاں اگر مفرد ہو تو تنوین چلی جاتی ہے، تو تثنیہ ہو تو یا جمع ہو تو نون چلا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر تنوین تو ال سے بھی جاتی ہے نا، جی بالکل ال آ جائے تو الرجولو ہو جاتا ہے. لیکن رجولانی کے اوپر اگر ال آ جائے تو وہاں پر نہیں جاتی، ادھر یہ نون نہیں جاتا، ادھر یہ الرجولانی موجود رہتا ہے. تو یہ جو تثنیہ یا جمع کا نون جانے کی وجہ ہے، میرے نالج کے مطابق یہ صرف اضافت ہی میں جائے گی، اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں جائے گی. یعنی اور اگر جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے سر فرمایا نا ادعو آدما، تو یا تو ہے ہی ادعو کے قائم مقام ہے نا، ٹھیک ہے. تو پھر یا آدما
مطلب کہ ہونا نہیں، چاہیے یا آدمو وہ دیکھیں مفرد وہ تو قائم مفرد مقام ہے آتا نا، ہے۔ جب قائم مقام آ گیا اصل چلا گیا نا، جب اصل چلا گیا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ مفرد کے اندر یہ رول رکھ دیا گیا کہ اگر مفرد ہوگا تو اس کو پیش کے ساتھ ہی پڑھیں سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. گے یا آدمو کیا قرآن پاک میں ایسا سر ہوا ہے استعمال؟ کیسا؟ ہاں ہاں یا یا آدمو یا غیر کا منصرف کے ساتھ سایہ نا کہ منادہ ہو، غیر منصرف کے ساتھ. یا ابراہیم یا ابراہیمو یا آدم اسکن یا انت آدم وزوجک یا انبئہم آدم باسمائہم یا یا آدم آدم یا ابراہیم. انبئہم باسمائہم. بالکل ٹھیک، ٹھیک بالکل ہے، ٹھیک، جزاک اللہ سے. تو وہ جو ادعو والی صورت ہے نا وہ تو اس کی ایکچوئل صورت نکالی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بنتا جو ہے وہ محلن یہ نصب کی حالت میں ہے، لیکن چونکہ ندا کے لیے ہم نے الگ سے جو اس کو ایک صورت لے لی ہے کہ ایک نیا بجائے اس کے کہ ہر جگہ پر گئے ادعو اہل الکتاب ندعو اہل الکتاب، اس کی وجہ ہم نے یا کو لے لیا. تو اب جب قائم مقام آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اصل کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. اب دیکھیں نا جب ہم فعل مجہول کہتے ہیں تو فعل مجہول کا جو نائب الفاعل ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ فاعل ہی تھا نا۔ نہیں، نائب الفاعل، فعل مفعول مجہول بہی کا ہوتا ہے، نائب اصل میں مفعول بہی مفعول ہوتا بھی ہوتا ہے. تو ہے. جی جی اگر وہ ہاں اپنی مفعول اصل پر بھی۔ رہتا تو اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ وہ نائب اور قائم مقام بن کے آ رہا ہے تو اب اس نے وہ اپنی اصل چھوڑ دی ہے. تو جب نائب اور قائم مقام والی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اصل سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی اور صورت لے لیتا ہے، اس کو پھر کوئی بھی طے کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وقالت آگے چلیں. وقالت سر طائفتم، ایک اور چیز، سر ایک جی اور سر، چیز جی جو رات کو میں پڑھ رہا تھا نا لما، اور میں نے پھر اپنی کتاب کھولی، میرے پاس دروس اللغت العربیہ، وہ جو نا عربیہ ہے جو مدینہ بکس کے نام جی سے جی مشہور جی ہے، جی 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 کتاب پڑھی ہم نے. تو اس میں جو ہے نا ما جب استفہامیہ ہوتا ہے جی تو اس کے ساتھ حروف جارہ لگتے ہیں تو وہ الف اس کا جو ہے نا حذف ہو ختم ہو جاتا ہے. جاتا ہے۔ جی یہ اس کا چیپٹر 9 ہے اور کنسیپٹ نمبر 6 ہے. یہ سب ساتھیوں کو میں نے بھیجا ہے، اور جو عامر سے کی کتاب ہے نا اس میں بھی جو اسماء استفہام ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے جب مطلب کہ اسماء استفہام کے ساتھ بھی حروف جارہ کی پوری ایک پیج دیا ہوا ہے. وہاں بھی ہے کہ یہ جو ہے نا استفہام ما استفہامیہ کے ساتھ جو ہے نا اگر حروف جارہ آئیں گے تو یہ ما کا الف جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اور لما جب میں نے پڑھا اس کے ترکیب میں تو یہ اس کو جار مجرور کر کے مقدم کر دیا ہے طلب سونا کے متعلق. جی ایسے ہی ایک بات. دوسری بات جو ہے نا جب ہم اہل کتاب کی بات کرتے ہیں تو ان کو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو ہے نا پہلے سے تھا کہ بھئی یہ نبی آئیں گے، ان کی کتابوں میں تھا کہ ان کو تھا کہ یہ ہماری مطلب ہے کہ نہیں ہے، نسل سے ہماری نسل سے نہیں ہے. جی اجداد سے نہیں ہے. جی تو تبھی وہ انہوں نے ان کی مخالفت کی. جہاں بالکل. بھی اہل کتاب کی بات ہوگی اور وہ تکتمون الحق کا آئے گا تو اس کے بعد جو ہے نا جو میرا کنسیپٹ بنا ہے کہ اس کے بعد واو حالیہ ہوگا، انتم تعلمون. جی مطلب یہ تو صورت یہ ہے نا کہ قرآن میں آ رہا ہے اور ہمیں ایک کون پتہ ہے، قرآن میں آ رہا ہے اور ہمیں قرآن میں آ رہا ہے اور ہمیں اس بات کا ساری کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ یہی ہے. تو بیک گراؤنڈ کے مطابق تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب بھی یہ اہل کتاب کا کتمان حق کی بات آئے گی اور اس کے بعد وانتم تعلمون
وانتم تشعرون وانتم تفہمون کچھ آئے گا اس طریقے سے. تو وہاں جو ہے نا یہ واو کو واو حالیہ حالیہ ہی ہوگا. بنائیں. جی اور ایک اور بات میں سر بتانا کہ جی تک تو منہ کے مطلب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ واو جو ہے نا ذوالحال ہے. جی ذوالحال انتم تعلمون حال بن گیا. حال اپنے ذوالحال سے مل کر فاعل بن گیا. تک تو منہ تبھی ہم اس کو واو کو عاطفہ نہیں کہیں گے, واو کو حالیہ کہہ دیا تو یہ پورے جملے کو اس کا فاعل بنائیں گے. جی اگر ذوالحال اور حال مل کر فاعل بن جائیں گے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی دیکھیں بس یہ اب میں جی چاہتا تھا کہ میرے ساتھیوں کے بھی علم میں آ جائے. یہ واو عطف ہے اور یہ واو حال ہے, حالیہ ہے. تو اب یہ جب حالیہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد والا جملہ حال ہے. تو حال جو ہے وہ اکیلا ایسے اس طریقے سے نہیں آتا. جب ہم پورے جملے کو کیا کہتے ہیں وہ فکس کریں گے نا, سارا پیکنگ کریں گے پورے جملے کی, تو پیکنگ کرتے ہوئے ہم حال یہ واو یہ والا جو ہے اس کو بنائیں گے ذوالحال. تو یہ ذوالحال اور یہ حال ملیں گے تو فاعل پورا ہوگا. یہ ہے جملے کی پیکنگ. پیکنگ سے مراد کیا ہے کہ ہم یوں کہیں یہ مبتدا, یہ خبر, یہ جار مجرور, یہ مفعول, یہ فلاں, یہ فلاں فلاں, یہ سب مل ملا کر جملہ اسمیہ بن گیا یا جملہ فعلیہ بن گیا. کہ جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو کنکلوژن میں ہم پھر یوں ہی لیں گے کہ یہ حال جو ہے چونکہ فاعل کا ہے تو یہ فاعل اپنے حال کے ساتھ فاعل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگر ہم آسانی کے لیے یوں کہیں کہ یہاں تمونا میں ہم کہہ دیں کہ یہ واو فاعل ہے اور الحق کا مفعول ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. اگلا جملہ بعد میں ہماری نظر میں آئے. ہم پہلے پڑھ رہے ہیں, ہمارے سامنے صرف یہ ایک آیت اوپر والی لائن لکھی ہوئی ہے, یہ نیچے والا ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں تکتمون فعل, واو ضمیر فاعل اور الحق کا مفعول. فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں تو آگے وانتم تعلمون نظر آ جاتا ہے. تو اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے. تو پھر ہم کہا اچھا یہ جو واو ہے یہ حالیہ بن رہا ہے اور یہ انتم تعلمون حال ہے, تو ذوالحال جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں. تو پھر جب ہم اس کو پورا کریں گے تو ہم کہیں گے کہ تکتمون فعل فاعل مفعول اور فاعل کا حال, یہ سارا مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ. بڑا ٹیکنیکل ہو گیا ابھی. نہیں سر بہت آسان ہو گیا. ٹیکنیکل کیوں ہو گیا؟ اچھا سر ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں سر, جو پہلے کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے. اصل میں جو پہلے تو سادہ تھا, ابھی تھوڑا سا ٹیکنیکل تو ہو جاتا ہے. جب جتنا آپ اس کو خریدتے جائیں, جتنا کرتے جائیں اتنا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. اگر سادہ رکھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. کہ آپ نے واو کہا تھا, واو حالی اپنے اس کا ذوالحال بنتا ہے, اور آگے جب واو حالیہ وہ تو ویسے بھی جب وہ ترجمہ کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ وہ جانتے تھے جب بھی حالانکہ کا مطلب آتا ہے وہ آتا ہی حالیہ کے لیے ہے. اچھا اس کو یوں سمجھے نہیں تھوڑا سا. دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ ہم کہیں تکتمون فعل واو ضمیر ٹھیک فاعل ہے, بہت زمین فائل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. الحق کا مفعول مفعول بھی واو حالیہ انتم مبتدا مبتدا تعلمون تعلمون خبر جملہ خبر. ٹھیک ہے, اب ہم کہیں فعل فاعل مفعول اور یہ جملہ حال, یہ سب مل ٹھیک ہے کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ آسان ہے, اور یہ تو آسان ہے. یہ آسان ہے, یہ آسان ہے سسٹر پروین, جی سر یہ آسان ہے. ہم اس کو یوں لیتے ہیں اور اسی طرح چلتے ہیں. ہم کسی 7 میں بھی اگر ہم دیکھیں نا تو ہم یوں ہی پڑھتے ہیں فعل فاعل مفعول اور اس کے ساتھ یہ حال بھی ہے, تو یہ حال اس جملے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ الگ جملہ ہے, یہ اس کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ, کیونکہ یہ حال کس کا ہے, یہ حال اسی فاعل کا حال ہے. یہ ایک صورت. کیونکہ سر بعض کا سر دیکھیں نا جب کیونکہ 7 کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے
تو سر ارشد ملک صاحب جو ہیں سر وہ بھی کہتے ہیں آپ متعلقات کو رہنے دیں ابھی ہاں آپ بالکل، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں جی۔ اب دوسری صورت جو ابھی غلام حسین صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ہم ہمارا ایک اور کھڑکی کھلی ہے، وہ یہ کھلی ہے کہ ہم کہیں فعل، اور اس کے بعد ہم کہیں فاعل، اور یہیں پر اس کو حال دے دیں، یہیں پر کہہ دیں فعل فاعل اور یہ ذوالحال ہے، اور پلس اس کا حال، اور پھر کہیں مفعول۔ بات ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس صورت میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہیں پر اس کو حال دے رہے ہیں کہ یہ ذوالحال بن رہا ہے اور آگے اس کا حال آ رہا ہے، بات ایک ہی ہے۔ یہ چیز پڑی ہے نا، صرف یہاں پر ہوا یہ ہے کہ اس پری صورت میں ہم نے ترتیب پہ چلے ہیں، جو لفظ آتا جا رہا ہے اس کو ہم کوئی نہ کوئی سٹیٹس دیتے جا رہے ہیں، اور یہ والا یوں آسان ہے کہ ہر لفظ ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس کو دیکھا، اس کو کوئی نہ کوئی ایک سٹیٹس دے دیا۔ اور اس کو یہ ہے کہ اس کو بالکل الٹیمیٹ اور آخر میں جا کر بالکل جو ہے وہ ہم نے کہا کہ اچھا یہ آگے جو حال بھی بنایا تو وہ حال کس کا ہے، وہ ذوالحال یہیں پر طے کر کے چلے گئے، ہم اس کا حال بھی یہیں پر بتا دیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں یہاں تک رہنا چاہیے، یہ پہلی صورت جو ہے۔ آواز نہیں آئی۔ جی سر آپ ایکسپلین کریں پھر میں ایک کوشچن کا۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں صورتیں ہی جو ہے وہ درست ہیں، یہ والا جو ہے نا یہ غلام حسین صاحب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم سیدھا سیدھا لیں گے فعل فاعل مفعول، اور اس کے ساتھ آگے والا جملہ واو حالیہ کے بعد جملہ حال ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ باتیں دونوں ایک ہی ہیں، صرف اس میں یہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے نا اس کو وہ پورا وہ کیا کہتے ہیں اس کے سارے جو ہے نا رسیاں کھینچ دی ہیں شروع میں ہی، فعل فاعل کو ذوالحال بنانا ہے ہم نے، یہاں پر بھی تو ہے، تو یہی ذوالحال ہے نا، حال تو اسی کا بتا رہے ہیں، فاعل کا ہی حال بتا رہے ہیں، تو ادھر ہم نے یہاں نہیں کہا۔ مفعول کا حال ہوگا آپ کا سسٹر آپ کی آواز، اپنا مائک صحیح کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ نہیں، آپ حالت کی جو ہے آواز نا، نہیں آ رہی۔ حالت نہیں، میں اس موبائل ڈیٹا پہ ہوں اور نہ، آپ کا نہیں آ رہا۔ نہیں، وہ مجھے کچھ سوال سمجھ میں آ گیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مفعول کا حال، سگنلز ویک ہے نا، اب آ رہی ہے میری آواز؟ نہیں آپ کی آواز گڑبڑ ہے، آپ کا میں کہا نیٹ سلو ہے۔ اچھا، مجھے جو سمجھ آئی ہے شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مفعول کا حال جو ہے وہ یہ ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ ذوالحال یہاں پہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول کا بھی حال ہوتا ہے تو وہ آپ لکھ کے دے دیں۔ پھر ہم موبائل ڈیٹا پہ ہوں، میں نہیں ہوں، آؤٹ آف اسٹیشن ہوں جی۔ چلیں پھر چیٹ والا آپشن یوز کر دیں، چیٹ والا۔ جو میں ان کی بات سمجھا ہوں نا کہ جو آپ نے بھی مطلب کہ وہی سمجھا ہے کہ جی مفعول کا حال ہوتا ہے اور فاعل کا حال ہوتا ہے نا، ہاں وہ بالکل، کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ جملے کی ترکیب سے وہ جملے کی ترکیب سے پتہ چل جائے گا، اور جملے کے ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا، ترجمہ سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں حالت کس کی بات ہو رہی ہے، فاعل کی ہو رہی ہے یا مفعول کی ہو رہی ہے؟ جی، فاعل کی حالت بتائی جا رہی ہے یا مفعول کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی آیت پر چلیں۔ سر بات تو ان کی ٹھیک ہے نا سر، بات جی تو ان کی بھی ٹھیک ہے، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ حال فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، جی جی تو اگر ہم واو کو ہم کہہ رہے ہیں تو وائی ناٹ الحق، کیونکہ حق کو چھپاتے ہیں، مطلب تو سسٹر واو فاعل ہوتا ہے نا، ضمیر فاعل ہے، تو اس
اب اس میں مفعول کا حق کا تو یہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں، اگر یہ ہوتا نا، اگر اس میں ہوتا نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَهُ، اگر اس کے پھر وہ ساتھ ہوتا جاتا نا ادھر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَهُ، تو پھر ہم کہہ ہو سکتے تھے ہوتا کہ تو یہ پھر وہ حال حق کی طرف الحق جاتا. کا ہے، کیونکہ یہ ہو ہاں ضمیر حق کی طرف جا رہی ہے. جی سر بالکل، ہاں صحیح ٹھیک ہے بات سر، ہے. ٹھیک ہے سسٹر، آئی ہوپ جی کلیئر سر. ہوگی یہ بات. اچھا جی. وقالت طائفة من اہل الکتاب، قالت فعل، طائفة فاعل، اور من اہل الکتاب جار مجرور مرکب اضافی. آمینو، یعنی یہاں پر اعلیٰ فعل ہے، طائفتن اس کا فاعل ہے، من اہل الکتاب طائفتن کے لیے جو ہے وہ غلام حسین صاحب والی ٹرم یوز کریں تو یہ طائفتن کی ایک صفت محذوف ہے جس کے یہ متعلق ہو رہا ہے. اور اگر ہم اپنی سادہ پڑھ رہے ہیں تو ہم سمپل کہتے ہیں کہ طائفتن فعل ہے. سر آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی سر. اوہو، میری آواز. سر عامر سیل صاحب کی بات کریں کہ عامر سیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے وہ موٹے معنوں میں. وہ اگر طائفتن کائناتن نکالیں تو پھر ہے. نہیں، اس سے بھی آگے اور موٹی بات کرتے ہیں نا، اس سے بھی اور زیادہ موٹی کرتے ہیں. عامر سہیل صاحب تو پھر ماشاءاللہ اچھے خاصے ہے، اس سے اور موٹی سی بات کرتے ہیں. عامر سہیل نے بڑا تنگ کیتا ہے سر سانو. سر تہاڈا گرائیے. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ہاں نہیں، آسانیاں پیدا کریں نا. جی عامر سہیل صاحب ماشاءاللہ بڑا زبردست، ان کا جو ہے وہ بڑی بہت محنت بہترین کراتے ہے ہیں، سر، بڑی کراتے محنت ہیں. اور بڑا بہت محنت انہوں نے کی ہے، مطلب اور لوگوں کو بہت علم دیا ہے، بہت علم دیا ہے. ایک چیز کو انہوں نے ایسے جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا ہے نا ہر چیز کو کہ کہیں کوئی چیز سر ادھر ادھر یہ نہیں ہوگی. صفت اچھا دیکھیں ایک یہ ہے کہ کو کہتے ہیں قائم مقام جو اہل الکتاب ہے طائفتن کی. کس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سسٹر آپ چیٹ پر آ جائیں، آپ کرتی ہیں، آپ کا بالکل سمجھ نہیں آ رہا. آپ آج چیٹ والا آپشن یوز. اچھا، لیکن آپ تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو نکرہ اسم ہوتا ہے اس کے اگر آگے جار مجرور ہوتا ہے وہ صفت بنتی ہے. جی یہی جی ہے. جی تو وہ رول یہی جہاں ہے بھی نا ہوگا کہ سر نکرہ جس اسم کے بعد جار مجرور ہوگا جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ہمیں ہم اس کو اس کی صفت بنائیں گے. لیکن میرا من اہل الکتاب، جب دیکھیں نا اس کو من اہل الکتاب کا تعلق طائفتن کے ساتھ ہی ہے نا. سر آپ کی آواز مسنگ. یہ من اہل الکتاب سر ابھی صفت ہوگی طائفتن کی. سر میں کہتا ہوں کہ اس کو صفت ہی نہ بنائیں. آپ کہتے ہیں دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ طائفتن یہ فاعل ہے، اس کے بعد ایک اس کی صفت معذوف ہے، اور من اہل الکتاب یہ اس صفت کے متعلق ہے معذوف ہے، اور پھر یہ فعل فاعل اور جو ہے وہ یہ اس کا متعلق وغیرہ صفت مل کر یہ ہو گیا قول. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے میں کہتا ہوں قالت فعل ہے، طائفتن جو ہے یہ موصوف ہے، من اہل الکتاب جار مجرور اس کی صفت ہے، یہ فعل فاعل اور اس کی صفت مل کر قول ہو گیا. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت لیتے ہیں، میں کہتا ہوں قالت فعل ہے، طائفتن فاعل ہے، من اہل الکتاب جار مجرور ہے، فعل فاعل اور جار مجرور مل کر قول. سب سے آسان کون سا ہے آپ کی نظر میں؟ فعل فاعل جار. بس یہ آخری والا، اسی پر رہے ہیں ہم. یہ بیسٹ یہی ہے سر، اسی پر رہے ہیں. پھر ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں ڈیپتھ میں جانا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آئے گا تو اس کو اس کی صفت بنا دیں گے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اس سے بھی اگلے سٹیپ موصوف ہوگی اور یہ آگے والا صفت موصوف اور من اہل الکتاب اس کی صفت ہو جائے گی. یہ ایک سٹیپ. اس سے ایک سٹیپ اور آگے جائیں ساری باریکیوں کو کھول کر تو پھر کہیں گے کہ یہ اس کی ڈائریکٹ صفت نہیں ہے،
اصل میں طائفتن کی ایک صفت ہے جو معذوف ہے اور یہ من اہل الکتاب اس کے متعلق ہو رہا ہے. صحیح بہت مشکل ہے. ہاں تو بس وہ نہیں پہلے والا جو ہے سسٹر کیسے مشکل ہے؟ بہت ہی آسان ہے. طائفتن ایسی جماعت جو کہ اہل کتاب میں سے ہے. سر ماشاءاللہ سر آپ کی نالج اور آپ نے اتنا پڑھا نہیں ہوا ہے نہیں نا. نہیں میرا نالج اور آپ کا نالج ایک ہے. نہیں سر ایسے نہ کریں, قسم کرسی سے کام نہ لیں. آپ ماشاءاللہ آپ تو ہیں اس وقت. بالکل. ہاں تو آپ تو میرا خیال میرا مشورہ میری رائے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پہلے والے سر آپ کی آواز جو ہے نا غائب ہو جاتی ہے سر. آپ کا کیا خیال تھا سر وہاں سے بتائیے گا. اب آ رہی ہے آواز؟ ہماری جی سر آتے آتے غائب ہو جاتی ہے. ہاں آپ کی آواز ہم نے غائب نہیں ہونے دینی. کرنل صاحب کی آواز ماشاءاللہ سب سے زیادہ یعنی لاؤڈ ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے. باقیوں کی تو جو ہے نا بیچ میں سے غائب ہوتی رہتی ہے. اصل میں آپ کو بیدار رکھنا ہوتا ہے, انٹرنیٹ نے بھی کہنا ہوتا ہے یہ سارے جاگتے رہیں. اچھا صحیح ہے. خیال میرا سر یہ ہے, سر ان کے بعد ڈنڈا ہوتا ہے. میرا خیال اور میرا مشورہ اور میری رائے آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس پر فعل فاعل اور جار مجرور. جی سر ٹھیک ہے. یہ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے. سر ایک چیز بتائیں کہ جب ترجمہ صحیح ہو رہا ہے, جب ترجمہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے, تو پھر ہم اتنی یہ چھوٹی چھوٹی گرمکھیوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ٹائم ہوں, ویسٹ. اسی لیے باریکیوں میں جائیں گے تو وہ بالکل وہ آپ کسی 7 میں اکثر ارشد صاحب بھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی گرامر کے بہت جو ہے نا وہ چیمپئنز نہیں بننا ہے. جی سر. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں, ہمارے سامنے الفاظ آئیں تو ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے, بس اتنا کافی پہلے ہے. ترجمہ سمجھ آ جائے, اس کے بعد اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کی جو تشریح ہے وہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو مکمل کلیئر ہو جائے. جی اب یہ اس کو اصل نکالیں گے نا تو یہ ہوگا قالت طائفۃ کائنۃ من اہل الکتاب. ترجمہ کیا صحیح ہوگا؟ سر غلام حسین صاحب کے لیے صحیح یہ والا. نہیں میں تھوڑا سا نا وہ کلیئرٹی چاہتا ہوں. من اہل الکتاب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا گروہ جو ہے اہل کتاب میں سے, یہ ترجمہ بن رہا ہے اس کا. اب کائنات ان کو ہٹا دیں اور ترجمہ لیں, کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے. بات دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. تو پھر یہ کائنات والی جو مشکل تو خیر اس کو نہیں کہیں گے. غلام حسین صاحب کی بھی بات ٹھیک ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز, اگر اس پر ہم آ جائیں نا تو مزہ آ جائے گا. لیکن اگر ہم نہیں جا پا رہے تو ہم اتنے پر بھی اگر رہیں کہ فعل ہے فاعل ہے اور یہ جار مجرور ہے, تو بات جب دونوں صورتوں میں ہمارا مقصد حاصل ہو رہا ہے ترجمے کی, تو پھر ہمیں زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمپل رکھیں. سر ہو آسانی سکتا ہے کہ ہم چلتے چلتے نا جی سر بالکل جب ہو اس پر سکتا ہے ابھی جب نہیں تو چلتے چلتے ہم جب یہ اس مزہ پر لینا شروع کر دیں گے بالکل بعد میں. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اب اس پر اپنی پریکٹس کو گرپ کو مضبوط کر لیں نا, جب پھر یہ والا سوال کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا ہم سے کہ یہ من اہل الکتاب کو ہم کدھر لے کے جائیں. جب اس پر ہم یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جا سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے ہاں اب آتے ہیں ذرا اس کو تھوڑا سا مزید کھولیں. نرسری کلاس میں تو ہم نے صرف اتنا پڑھ لیا تھا کہ یہ ہے. دیکھیں ہم کسی 1 میں پڑھتے تھے کہ مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمین ہے, وہاں پر ہمارے لیے وہی آسان تھا. لیکن جب ہم کسی 5 میں پہنچے تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں, مسلمون رفع کی حالت ہے اور اس کی جمع مسلمون ہے, اور مسلمن یا مسلمن نصب کی اور جر کی حالتیں ہیں, وہ مسلمین اور مسلمین آئے گا اس کی جمع. مجھے بتائیں کسی 1 میں اگر یہ ساری باتیں بتا دیتے کہ مسلمون رفع کی حالت ہے, اس کی جمع مسلمون آئے گی, مسلمن نصب ہے, مسلمین جر ہے, اس وقت اگر کسی 1 میں آپ کو بتا دیا جاتا, آپ نے دوسری کلاس لینی ہی نہیں تھی, آپ نے کہنا تھا یہ کیا کہانیاں شروع کر دی ہیں. 100 کا گروپ سے 10 رہ جاتے ہیں. 10 بھی شاید نہ رہتے, اگلے ہفتے کوئی بھی نہ ہوتا.
क्योंकि डॉक्टर रक्षंदा बेचारे थे, उन्होंने जूम का पैकेज लिया ना रजिस्ट्रेशन, तो वक्त नहीं माशाल्लाह 200 लोगों ने कराई। बहुत कम लोग होते हैं सर जो अपना इंटरेस्ट को भी वो बरकरार रख सकते हैं और नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं। आप देखें ना, आप उन मुंतखब लोगों में से हैं जो बहुत कम है, ठीक है। तो अब ये देखें कि हमने किसी 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, तो अब हमारे लिए हमसे अब अगर कोई बात करे कि मुस्लिमीना और मुस्लिमूना में क्या फर्क है, तो हमें वो बचकाना सा सवाल लगेगा। किसी 1 में अगर वो बातें करते हैं तो हमें बड़ी हैवी चीज लगती है। तो ये सेम वही चीज हो रही है यहाँ पर भी। अभी के लिए हम इस पर यूज टू हो जाएं कि ये फेल है, ये फाइल है और ये जार मजरूर है, और इसके साथ हमने एक जुमला बना लिया। जब ये वाली प्रैक्टिस बार बार आता जाएगा, हम इसकी प्रैक्टिस पे जो है ना यूज टू हो चुके होंगे, तो फिर अगले स्टेप पर भी जा सकते हैं हम, और उसमें फिर हम बात कर सकते हैं कि जब ये इस तरीके से आता है तो ये उसके बाद उसकी सिफत आ रही होती है, और फिर उससे भी अगला स्टेप कि वो सिफत भी ये बराह रास्त ये सिफत नहीं होती, क्योंकि सिफत इसम की सिफत दायरा सिफत होगी, तो इसम की सिफत जार मजरूर तो नहीं होगी, तो फिर हम कहेंगे कि असल में इसकी सिफत माजूफ है जिसके मुताल्लिक हो रही। तो ये अगला स्टेप है जरूर, तो लेकिन अभी के लिए हम इसी पर इतना ही रहें, ठीक है। सर एक बात ये भी तो है सर, जब हम ये ताइफतुन कह रहे हैं और मैं आहली कह रहे हैं, तो हम तो कहते हैं सिफत मौसूफ एक दूसरे को हर लिहाज से फॉलो करते हैं ना। वही ना, फिर ये सारी वो आएंगी ना परेशानियां, वो तो फॉलो नहीं कर रहे। ताइफतुन मुअन्नस है और वो एक लफ्ज है, मिन अहलिल किताब तो ये मुरक्कब है, तो क्या ये कैसे बन गया, कैसे हो गया, फिर वो सारी दायरा वो सारी चीजें आएंगी फिर वो तो एक अभी हमें इसी तक ही रहना है कि नकरा इसम के बाद जार मजरूर आता है तो उसकी सिफत हो जाती है। इतने तक अगर समझ जाएंगे तो ये भी काफी है, बाकी बातें बाद में देख लेंगे, ठीक है। आमीनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू, आमीनू फेले अमर है, वाउ ज़मीर इसका फाइल, बिल्लज़ी जार मजरूर, और इस जार मजरूर को अगर ताल्लुक हमने मुताल्लिक बनाना है, नहीं भी लेते तो भी चलेगा, लेकिन अगर बनाना ही है तो ये बिल्लज़ी का मुताल्लिक बन रहा है आमीनू का, ठीक है। अगर नहीं भी लेते तो भी हम इसको कहेंगे फेल फाइल और ये जार मजरूर जो है वो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। देखिए एक सूरत ये है कि हम इसको कहें कि आमीनू फेल है, वाउ ज़मीर फाइल है, बिल्लज़ी जार मजरूर इस आमीनू के मुताल्लिक है, और ये फेल फाइल और मुताल्लिक मिलकर जुमला फेलिया है। दूसरी सूरत है हम कहें आमीनू फेल है, वाउ फाइल है, बिल्लज़ी जार मजरूर है, और ये फेल फाइल और जार मजरूर उसके जुमला फेलिया हो गया। तो मुताल्लिक तय करें या ना करें, दोनों सूरतों में जुमले को सही करार दिया जा सकता है। सही बात, ठीक है जी। ठीक है सर। तो अल्लज़ी जो है वो इसमें मौसूल है, इसका सिला तय कर लेते हैं, उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू, ये है उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू तक ये अल्लज़ी का सिला हो जाएगा, और वजहन नहारी जो है ये मफूल फीही हो जाएगा, किसके लिए, आमीनू के लिए, आमीनू, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। यानी सर ये किस देखें जब तक जोड़ना नहीं आएगा तो ये तो इसी के अंदर जो है ना हम परेशान रहेंगे कि आखिरी वाले आमनू के साथ जोड़ें या पहले वाले के साथ जोड़ें। जब तक जोड़ना नहीं आएगा ये परेशानी रहेगी, इसलिए ये मुतल्लकात का इल्म जानना बहुत जरूरी है। सर जरूरी है, मैंने इनकार नहीं कर रहा हूँ, जरूरी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के लिए हम आसान रास्ते को इख्तियार करते हुए, देखें ना इन्होंने सवाल किया कि ये कैसे हुआ, तो सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, प्लीज। मैंने कहा आ रही है आवाज? नहीं आ रही, बिल्कुल खत्म हो गई। जी अब आई आवाज? जी सर, हाँ जी, सही अच्छा। है। मैंने कहा कि आमीनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ी, अब देखें सिस्टर ने कहा जी कि ये वजह नहारी को आप आमीनू के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? अब एक सूरत ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये पीछे वाला मुताल्लिक उन्ज़िला के है, उससे पीछे वाला आमीनू के है, इसका उसके साथ, इसका उसके साथ, ये बारीकियों में जाऊं और यूं समझाऊं, उसमें आप वजह नहार को भूल चुके होंगे जब वजह नहार पर दोबारा पहुंचेंगे।
دوسری صورت جو میرے خیال میں زیادہ آسان ہے وہ یہ کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ترجمہ کریں آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار کا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ تم ایمان لاؤ جس پر ایمان والے ایمان لائے ہیں صبح کے چہرے کے وقت، دن کے ابتدائی وقت میں. اب پھر یہ تم ایمان لاؤ دن کے ابتدائی وقت میں، تم ایمان لاؤ دن کے ابتدائی وقت میں. تو اب جو ہے وہ یہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ اس وجہ نہار کا تعلق آمنو کے ساتھ ہے، پیچھے انزلہ جو گزرا ہے یا آمنو جو گزرا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. ترجمے سے اور مفہوم سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. دیکھیں اگر انزلہ کے ساتھ جوڑیں تو مطلب یہ ہے کہ جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر دن کے پہلے وقت میں. ایسا تو نہیں ہے کہ جو پہلے وقت میں نازل کیا گیا کچھ اور ہو اور آخری وقت میں کچھ اور ہو. اسی طرح ایمان والوں کی تو یہ حالت نہیں تھی کہ وہ آمنو وجہ نہار کرتے اور وقفرو آخرہ کر لیتے کہ صبح ایمان لے آتے اور شام کو کافر ہو جاتے. وہ تو نہیں تھا. یہ تو انہی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ترجمے اور مفہوم سے بھی یہ چیزیں طے کی جا سکتی ہیں کہ کس لفظ کا تعلق کس کے ساتھ جا رہا ہے. ترجمہ ہمیں بہت ہیلپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی باریکیوں میں جائیں گے تو یقیناً آواز پھر نہیں آ رہی سر. کیا وجہ ہوئی؟ ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو اب آ رہی ہے آواز؟ بہت اچھی آ رہی سر جب آپ کہتے ہیں نا سب آ رہی ہے سر تو بہت اچھی آتی ہے. جب آپ شروع کرتے ہیں نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ترجمہ بہت ساری ہیلپ کرتا ہے. تو جی سر چیزوں میں جب جائیں گے ہم تو وہاں پر یقیناً جو ہے وہ مزید کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن جب تک ہم اتنی ان باریکیوں کے اس پر نہیں جاتے تو کم از کم ہم ترجمے کی ہیلپ لے کے نہ سمجھ سکتے ہیں. ہم اس کو تو لے نا ترجمے کی مدد سے. صحیح بات. نصرت آپ خاموش رہیں. آپ آج سنیں. سسٹر نصرت آج آپ خاموش رہیں. میری آواز کچھ نہیں آ رہی. نہیں میں سن بھی نہیں. سر مجھے ریکارڈنگ آپ نے بھجوانی ہے. I can't hear you. ریکارڈنگ تو آئے گی، بالکل آئے گی. وہ آپ کے کہنے سر شہزاد صاحب پچھلے 2 لیکچرز کی طرح ہے سر وہ کر چکا ہوں کر چکا ہوں. آج کر دیے؟ نہیں پہلے میں نے بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. چیک کر لیجئے گا آئی ہوئی ہے. اچھا جی تو ہم دوسری آیت پر ہی پھنسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں آگے چلنا چاہیے. ڈسکشن زیادہ ہوتی جا بہت زیادہ ہو گئی. جی وقفرو فعل امر آمنو کی طرح آخرہ ہو، اسی طرح آخرہ وقفرو کے جو ہے وہ مفعول بن جائے گا. وجہ نہو سے مراد چونکہ النہار ہے تو اس کو بھی مفعول فی ہی لیں گے کیونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے. وجہ نہاری دن کی ابتدا اور آخرہ سے مراد یعنی آخر النہاری ہے. تو النہار چونکہ ٹائم ہے تو اس کی وجہ سے ہم آخرہ کو بھی جو ہے وہ مفعول فی ہی والا سٹیٹس دے رہے ہیں. لعلہم یرجعون یہ لعل والا جملہ ہو گیا، لعل کا اسم ہو گیا ہم، اور یرجعون جملہ فعلیہ لعل کی خبر ہو. ٹھیک ہے صحیح. یہاں سے کائنڈلی ذرا ایک دفعہ جلدی سے بتا دیں کہ یہاں سے نا آمن وجہ ناری. سر آپ نے کہا نا وجہ جو ہے وہ مفعول بہی ہے، وجہ ناری پورا مفعول بہی بنتا ہے. مفعول فی ہے نا فی ہی وہ مفعول تو آگے والا بنے گا نا مفعول فی. تو آخرہ کو کہہ رہے ہیں نا. نہیں اس کو بھی کہے گا. یہ بھی وجہ مفعول فی ہی ہے. یہ آمنو کے لیے ہے اور یہ آخرہ یہ مفعول فی ہی کے لیے کفرو کے لیے. دونوں مفعول دونوں مفعول فی ہی ہیں. جی دونوں مفعول. جی
दोनों में वक्त का जिक्र हो रहा है ना। दोनों में टाइम की बात हो रही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, दिन की समझ, इब्तिदा शुक्रिया में सर, ईमान ले आओ और दिन के आखिर में कुफर कर लो। ठीक है सर, थैंक यू। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिआ दीनकुम, वला तुमिनु और तुम ना ईमान लो इल्ला लिमन तबिआ दीनकुम, मगर उसके लिए जो तुम्हारे दीन की बात। तो ला तुमिनु पहले नहीं, वाओ इसका फाइल, और इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, और लिमन जार मजरूर, और मन जो है यहाँ पर मजरूर है, तबिआ दीनकुम ये इसका मुब्तदा। सिला बन। सिला भी और खबर भी ना सर, मन को अगर जी लेते हैं खबर भी बन रहा है मुब्तदा, जी, मन को अगर मुब्तदा बना लें तो तबिआ दीनकुम उसका सिला खबर बन जाएगा। ठीक है सर। सर ये ला नाहिया ना, ला तो नाहिया, ये ला तुमिनु ला नहीं वाला है ना था ना सर, ना को ड्रॉप किया ना जी, हाँ नून को किया ना, नून तो ड्रॉप मेनू ना को इसने तो मेनू बना दिया ना। जी। ठीक है। इन्नल हुदा हुदल्लाहि, इन्ना वाला जुमला आ गया, जुमला इस्मिया, इन्ना का इसम हो गया अल हुदा, और सही है। इसको हम कहेंगे कि ये इसका इराब क्या बन रहा है, मंसूब बिल कसरा, कसरा फतहा मुकद्दरा, बिल फतहा मुकद्दरा, क्योंकि ये इसम की कौन सी किस्म है, मकसूर सर मकसूर जी, इसम मकसूर है, इसम मकसूर है, इसलिए ये इसके लिए जो है वो इसम मकसूर का इराब तीनों हालतों में मुकद्दर होता है। तो ये पहले वाला अल हुदा मंसूब है, दूसरे वाला हुदा जो है ये किस हालत में है, हुदल्लाही में। सर ये हुदन था ना, आई थिंक, नहीं आप ये आप मुझे नहीं, आप ये कैसे पहचानेंगी कि ये किस हालत में हो सकता है, पहचानने के लिए करेंगे क्या, मफूल पे ही सर, ये मफूल पे पीछे देखेंगे ना, इसका उसको ये देखेंगे कि इसका पीछे वाले के साथ क्या ताल्लुक बन रहा है। कुल कह दीजिए, कुल से पहले, कुल के बाद इन्ना है ना, तो इन्ना के बाद इन्ना का इसम और इन्ना की खबर है ना, तो इन्ना की खबर किस हालत में होती है, इन्ना की खबर सर मरफू होती है, मरफू होती है। तो पहला मंसूब है, हाँ जी, और ये दूसरा हुदा जो है ये मरफू है। जी सर, जी यहाँ पर फतहा मुकद्दर है और यहाँ पर दम्मा मुकद्दर है, दम्मा मुकद्दर है, ठीक है। अन युता अहदुन मिस्ला मा ऊतीतुम, अब ये हुदल्लाही की जो है ना वो उसी की तफसील बताई जा रही है कि अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, अन मस्तरिया है और युता ये किस हालत में है जी, सर नसब कर देते हैं ना, नसब में है, नसब है, तो इसके नसब की युती को यू था नहीं, युती से ये बताएं ये फेल मालूम है या मजहूल है, मजहूल है सर, कौन सा, युता पहले मजहूल है, तो इसका मालूम क्या है, युती सर, युती, और इसका फेल क्या है, अता, आता 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 अहदुन जो है वो इसके लिए बन रहा है नाइबुल फाइल, युता के लिए नाइबुल फाइल, और मिस्ला मा ऊतीतुम, मिस्ला ये इसके लिए युता के लिए मफूल बन रहा है, मफूल बिही, और फिर ये मिस्ला मुदाफ भी है, और मा ऊतीतुम इसम मौसूल और सिला मिलकर ये जो है वो मिस्ला के लिए मुदाफुन इलैहि बन जाएगा। सर जुमले की तशरीह भी जरा कर दें जी, ये जरा थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, इसका तर्जमा जो है ना उसकी तशरीह कर दें। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, आप कह दें कि हिदायत तो बस अल्लाह की तरफ से है कि दिया जाए किसी को वैसा ही जैसा तुम्हें दिया गया,
اور او نبی یحاجوکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ، یہ جو ہے نا آپ کی بات درست ہے کہ یہ جملہ یہاں پر تھوڑا سا کچھ سر لگ رہا میں ہے. اس میں بڑا کنفیوز، میں میں نے عرض بڑا کروں سر. جی جی غلام نہیں، حسین صاحب آپ نے پڑھا ہے تو آپ بتائیے. یہ میں صبح جو ہے نا ڈاکٹر فرد ہاشمی کو سن رہا تھا نا، جی سر. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جملہ مترضع ہے. مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی، انہوں نے اس کی تشریح کی کہ جملہ مترضع کا نہ پہلے سے تعلق ہوتا ہے نہ دوسرے سے، نہ آنے والے سے. ماں قبل اور ماں بعد سے ان کا کہ مطلب کہ وہ جو بھی کہہ رہے تھے، اللہ نے فوراً انٹرپٹ کیا اور کہا کہ ہدایت پوری کی پوری اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کا پہلے جملے سے تعلق ہے. یعنی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، جملہ مترضع ہے. یہ جملہ معترضہ ہے. جی جی. اس اس کا پہلے سے پہلی بات تو یہ پہلے سے بتائیں کوئی کہ تعلق نہیں ہے، بعد والے سے نہیں. وہ بات غلط کہہ رہے تھے جس کو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے. ہدایت اللہ نے اچھا، پہلے انٹرپٹ جملے کیا کے اور ساتھ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں کہ سر یہ اس میں مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں اس میں نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے. نہیں، مخاطب کون ہے؟ مخاطب جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے یہ سارا جملہ. ایک سیکنڈ اس جملے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے. یہ جملہ معترضہ ہے. یہ جملہ اس کا معترضہ ہے. پہلے سے تعلق نہیں ہے، اس کا بعد سے جو تعلق نہیں. اس کا جو مخاطب ہے اوتی تم کا مخاطب وہی ہے جو لا تؤمنو کا مخاطب ہے. ہاں بالکل بالکل وہی ہے. یہ تو کفار ہے نا. جی، یہ کفار آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ آپس میں بات ہو رہی ہے کہ جو تمہاری آپس میں وہ کہہ رہے ہیں یو تعادم، جو دیا گیا ہے، جس مانند دیا گیا ہے تمہیں، یعنی جو تمہیں دیا گیا ویسا ہی ان کو دیا گیا ہے. یعنی تم جو ہے وہ کرو اس کا اتباع کرو کہ جو تمہارے دین کی اتباع کر رہا ہے اس کی پیروی کرو، یا اس کی کرو نہیں، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اسے بھی وہی دیا گیا ہے جو تمہیں دیا گیا تھا. ہاں بالکل. اب ٹھیک ہے، اس لیے تم اس کی اتباع کرو. تمہیں بھی ویسا ہی دیا گیا ہے، انہیں بھی ویسا ہی دیا گیا جیسا آپ کو دیا گیا تھا. یعنی وہ یہاں سر یہاں کیا مراد ہے کہ ان کو توریت دی گئی تھی اور ہمیں قرآن دیا گیا؟ مطلب جس طرح کا دین جو تمہارے پاس دین ہے، اسی طرح کا دین اگر تمہارے جیسی باتیں کرتا ہے، جو باتیں تم کر رہے ہو جو تمہارے پوائنٹ آف ویو سے میچ کرتا ہے، اس کی تو بات مان لو، جو نہیں مان رہا اس کو چھوڑ دو. اور اس کی بات ماننے پر یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کوالٹیز تمہیں دی گئی ہیں، جو آسائشیں اور جو سٹیٹس تمہیں دیا گیا وہی اسے بھی دیا گیا، تو اس لیے مان لو. اب اصل میں دیکھیں نا پریکٹیکلی کیا ہے. پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہے تو یہی کہ جیسے بنی اسرائیل کو اور اہل کتاب کے انبیاء کو باقی وہ ہدایت کی چیزیں دی گئی. چلا گیا پیچھے، آواز بیٹھ گئی سر. اب آواز نہیں آ رہی سر. جس طرح سے بنی اسرائیل کے باقی انبیاء کو وحی کے ذریعے دین دیا گیا تھا اور شریعت دی گئی تھی، اصل میں تو یہی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وحی کے ذریعے ایک دین دیا گیا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اہل کتاب کی جو ہے نا وہ ضد ہٹ دھرمی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو لے رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جو حق پر ہوگا ہم اس کی بات مانیں گے. یہ بات ہم کہتے ہیں جی، جو بات حق ہوگی ہم اس کو مانیں گے، جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. لیکن پھر ایک آدمی آ کر ہمیں کتاب و سنت میں سے کوئی ایک بات ایسی بتاتا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک، لیکن جس کسی خاص گروہ کو میں فالو کر رہا ہوں وہ اس کے نظریات سے میچ نہیں کرتی، تو میں اس کو کہوں نہیں، ہم تو اس کو مانیں گے کہ جو کتاب و سنت کے مطابق فلاں نے بتائی ہے، اگر اس کے مطابق ہوگی تو میں مانوں گا. یہ وہ چیز ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو بھی وہی دیا گیا ہے جو تمہیں دیا گیا تھا، یعنی جس طرح وہی تمہاری طرف آئی تھی اسی طرح اس کی طرف بھی آ رہی ہے، لیکن ماننی صرف وہ ہے جو تمہارے طریقے پر ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ بتا رہا ہے تو بھلے اس کے پاس وہی کی دلیل ہے، اس کو نہیں ماننا. یہ
آپس میں وہ ایک گروپ بندی کی ایک صورت کی جا رہی ہے کہ بات وہ ٹھیک کر بھی رہا ہو، ہم اس کو اپنے طریقے پر چیک کریں گے کہ اگر اس پر جو ہے وہ پوری اتر رہی ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم کہیں گے بھئی نہیں ہم نے نہیں مانا. تو یہ جملہ کل ان الہدا ہدی اللہ، یہ اس کو مزید کلیئر کر رہا ہے کہ اصل میں ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی. نہیں یہ جو ہے نا جس طرح غلام حسین صاحب نے کہا ہے نا، آپ اس جملے کو اگر اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو پھر کلیئر ہوگا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا. تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے. اگر درمیان میں آپ ہدایت والا لیں گے نا پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کا پھر گڑبڑ ہو جائے گا. اس کے ساتھ کوئی تعلق نا. دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ بات تو کتاب و سنت کی ماننی ہے، یا جو ہے نا وہ کسی خاص طبقے کی بات تو ہم نے وہ ماننی ہے جو پاکستان کے علماء کہیں، مثال کے طور پر بات ہم نے وہ ماننی ہے جو پاکستان کے علماء کہیں. اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو زیادہ جو ہے وہ وائز نظریہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی دیکھو تم یہ باتیں کر رہے ہو، اصل میں تو ہدایت کتاب و سنت سے ہے. آپ کی بات کو بیچ میں سے اگنور کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ نہیں کتاب و سنت کی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے پاکستان والوں کی بات اس لیے ماننی ہے کہ انہیں وہی چیز دی گئی ہے جو ہمیں دی گئی تھی. تو اب وہ جو دوسرے بندے کی بات ہے وہ ایک یعنی لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، یہ ایک ہی بندہ ہے بات کرنے والا، بیچ میں کوئی ایک ہی بندہ. خدا اللہ، یہ اللہ نے اپنا جملہ بولا ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بالکل جی. اچھا جی. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند، یا وہ ہدایت کریں یا وہ حجت کریں. یار آواز نہیں آئی آپ کی سے. یا او یحاجوکم، یا وہ تم سے حجت بازی کریں یا کیا کہتے ہیں اس کو بحث کریں، بطور حجت اللہ کے ہاں وہ پیش کر دیں بات. پیش کر دیں. قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے یحاجوکم عند ربکم، یحاجو فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل، اور کم مفعول بھی، اور عند ربی عند ظرف ہے تو یہ مفعول فی ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. قل ان الفضل بید اللہ، ان الفضل ان کا اسم ہو گیا الفضل، اور بید اللہ جار مجرور شبہ الجملہ خبر ان. ٹھیک ہو گیا. یؤتیہ من یشاء، یہ الفضل کے لیے جو ہے وہ ہم اس کا حال بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر معرفہ کے بعد آ رہا ہو کوئی جملہ تو وہ اس کا حال بن جاتا ہے، اور نکرہ کے بعد ہو تو اس کی صفت بن جاتا ہے. اچھا سر یہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی ہے. یا اس کو او یحاجوکم جو ہے، او یحاجوکم عند ربکم، اب اس کا کیا تعلق بنا پچھلے جملے؟ یہ جو ہم پہلے وضاحت کر رہے تھے نا، آپ فرما رہے تھے، اس میں اس کو بھی ذرا جوڑے نا ساتھ. او یحاجوکم عند ربکم. اچھا اس میں لکھا گیا جی کہ دین تو وہی ہے، آواز نہیں آ رہی تھی. اصل میں ہدایت تو آج اس ترکیب کو کمپلیٹ کر دیں سر، ڈسکشن پھر نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. نہیں یہ بڑی ضروری بہن، یہ بڑی ضروری ہے ترجمے سے. ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم ترکیب کو پورا کر لیں، یہ والا حصہ جو ہے اس کی ڈسکشن ہم اگلے ہفتے پر رکھ لیتے ہیں. بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. میں تو صرف یہ سر ٹائم سر کیونکہ ابھی ناشتہ بنانا ہے مجھے. جی نیکسٹ 9 کا تھا نا ٹائم، 9 to 10:30 یا 10:15، تو اب سر 11:45 ہو رہے ہیں. بس یہ اس کو ابھی پورا تو سر نے اور بھی سمجھانا ہے، آپ مطلب کتنی جلدی ہے واللہ. سر آپ وہاں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کرنے ہم نے کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ سر آپ کیا کہتے ہیں QC1 میں ایک بات کیا کرتے تھے نا، آج آپ کا کھانے کا پلان ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ کا ناشتے کا پلان ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا اگر نہیں ہے تو کوئی اور ہے جو بیٹھا ہوا پلان کر رہا ہے ناشتہ. غلام حسین صاحب آپ کے لیے تو پلان ہو رہا ہے، انہوں نے خود کرنا ہے جا کے.
میرا ناشتہ ایک گھنٹہ جب سے آپ نے کلاس شروع کی ہے میرا ناشتہ بنا پڑا ہے، ٹھنڈا ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بس وہ ایک پلانر موجود ہے نا، پلان کریں ان کا، تو انہوں نے خود پلان کرنا ہے، اس لیے اچھا چلیں۔ بھی آ جانا، اس میں 10 طرح کے کام۔ یؤتیہ من یشاء، یؤتی فعل ہے اور ضمیر اس کے اندر ہوا جو اللہ کے لیے ہے وہ فاعل بن رہی ہے، اور ہی جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور من یشاء اس کا دوسرا مفعول بھی ہے، اور من موصولہ ہے، یشاء جملہ فعلیہ صلۃ الموصول۔ واللہ واسع علیم، بڑا واضح سا ہے جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ۔ یختص برحمتہ من یشاء، اس میں بھی ایسی ہے کہ یختص فعل اور ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، برحمتہ جار مجرور، اور رحمتہ مضاف مضاف الیہ، یہ جار مجرور یختص کے متعلق ہو جائے گا، اور من یشاء یختص کے لیے مفعول بھی بن جائے گا یہاں پہ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ مبتدا، ذو اسماء خمسہ میں سے یہاں پہ بطور خبر آ رہا ہے، مضاف ہے، الفضل مضاف الیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف ہے، اور العظیم جو ہے وہ صفت بن رہا ہے، تو موصوف صفہ جو ہے یہ مل کر ہو جائے گا ذو کے لیے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ خبر، اللہ ذو الفضل العظیم۔ العظیم کو اللہ کی خبر صفت نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ العظیمی کو اللہ کی صفت نہیں بنا سکتے، فالو نہیں کر رہے نا، فالو نہیں کر رہا ہے، اللہ رقم ہے اور یہ جر کی ہے۔ جی سر، جی سر۔ ٹھیک ہے جی، سر آج آپ نے بھی تو کلاس لینے جانی ہوگی نا سر، الفلا منزل؟ جی جی ادھر بھی آپ جانا اپنی بات کریں سر کو میں نے بھی جانا ہے، تو وہ کل ہماری بات ہوئی تھی تو اس پہ ہم مختصر سا جو ہے نا وہ تھوڑا سا لے لیتے ہیں۔ ہماری کل بات ہوئی تھی اما کے بارے میں کہ اما کیا ہے، تو یہ میرے سامنے ایک کھلا ہوا ہے جی، اما، یہ مختلف الفاظ ہیں، اما، 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 اما کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اما پر آتے ہیں۔ اما کے بارے میں کہا جی یہ حرف شرط اور تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تفصیل کا فائدہ دیتا ہے، تفصیل کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے بعد فا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فا لکھا ہوا ہو، الزم الفاء فی جوابیہ ابداً، ہمیشہ اس کے ساتھ فا آئے گا۔ اور جب یہ آتا ہے تو اما، یہ جملہ لکھا ہوا ہے اما سعید فمنطلق، فونٹ بڑا کروں؟ جی جی، تھینک یو۔ وقت فی، اچھا کدھر ہے جی، لا یفصل بین اما وفائیہ، یعنی ان کے درمیان کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ مثال لکھی اما سعید فمنطلق، اور شرط کے لیے آئے گا تو اما ان کنت مسافرا فعنایت اللہ تفوتک، اس کو چھوڑیں گے، قرآن میں سے مثالیں دیکھتے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ دیکھیں اما السفینۃ فکانت، تو یہ رہا بہرحال اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اما السفینہ تو رہی کشتی یا رہی بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، یہ تفصیل بتاتا ہے۔ ایک اس اما کے بعد ایک لفظ آتا ہے جس کو اجمال کے طور پر لیا جاتا ہے، اور فا کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اما الغلام فکان ابواہ، اما الجدار فکان لغلامین، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ مزید مثالیں ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، یہ شرط والا مفہوم بھی یہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ رہے وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اس کے مضبوطی سے تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، تو ان کے لیے کیا ہے، یہ جواب آ گیا ان کا کہ ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَيُفْعَلُ بِهِمْ كَذَا وَكَذَا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اچھا یہ یہاں پر ایک صورت یہ استعمال ہوئی ہے کہ اما کے بعد ان بھی آ رہا ہے، ان میں تفصیل بھی ہے اور تکرار بھی ہے، یعنی اما کے ساتھ اما کا بھی تکرار آیا ہے اور اس میں
جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ شرط والا ان بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ادھر آ کر ایک بحث یہ کی گئی ہے کہ یہ جو فروحن یعنی اما کے بعد بھی فا ضروری ہے, اما کے بعد بھی فا لانا ضروری ہے جواب میں, اور ان شرطیہ کے بعد بھی فا آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو فا ہے اس کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ تو اس کو یہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر 3 باتیں انہوں نے بتائی ہیں. یہاں پہ دیکھیں, ایک فریق یہ کہتا ہے کہ یہاں پر یہ جو جواب ہے یہ اما کا جواب ہے اور ان کا جواب معذوف ہے. اما یہ آیت کیا ہے؟ اما ان کان من المقربین فروح و ریحان. اب یہ دیکھیں یہ وہ ٹیکنیکل باریکیاں ہیں کہ ان میں اگر ہم جائیں گے نا تو ہمارا جو ہے نا وہ صرف کیا کہتے ہیں وہ دماغ کی بجلیاں چمکیں گی. فہم کے اندر جو ہے نا ہر جگہ پر اس طریقے سے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی اضافہ نہیں ہے, اضافہ نہیں ہوگا. سر ہمیں اس لفظ کا معنی آنا چاہیے, بس اس کا معنی پتا ہو. بھلے اس کو فروحن کا والا جو فا ہے اس کو اما کے جواب میں لیں چاہے ان کے جواب میں لیں, ترجمہ اور فہم ایک ہی رہے گا. فہم ایک ہی رہے گا کہ جو رے مقربین تو ان کے لیے جو ہے وہ راحتیں ہیں, اور ریحان اور جنت نعیم کی جو ان کی نعمتوں والی جنتیں ہیں. اصحاب الیمین کے لیے سلام ہے. تو چاہے وہ اما کا جواب لیں چاہے ان کا جواب لیں, دونوں صورتوں میں جو فہم اور مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ایک ہی نظر آ رہا ہے. لیکن اتنا موٹا سا ایک جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اما جو ہے وہ شرط کے لیے آتا ہے, اور شرط کے اندر ایسی شرط ہے کہ جس میں ان سے ذرا ایک لیول آگے کی شرط ہوتی ہے اور تاکید کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے اندر پھر تفصیل بتائی جاتی ہے, اور اس کے اندر فا کا آنا ضروری ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, فا کا آنا ضروری ہے اس کے ساتھ. فا کا آنا ضروری ہے جی. سر اس کا اما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مطلب کہ مختلف ترجمے ہیں اس کے. رہے بہرحال ایسا بھی ہے. ہاں تو وہ آپ وہ سنتے ہو نا, ہم پڑھتے ہیں صاحب ہمارے مسجد میں تقریر کرتے ہیں تو عربی خطبہ پڑھتے ہیں نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اس کے بعد کہتے ہیں اما بعد. یعنی یہ اما بعد اس طریقے سے ہے کہ پہلے اس نے بات چیت کی ساری, ایک اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اس کے بعد اب وہ اپنی اصلی بات کی طرف آ رہا ہے جو بتانا چاہتا ہے, وہ پھر اما سے شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اما جو ہے وہ بیسیکلی پیچھے جو ایک مختصر بات کی گئی ہوتی ہے, اس مختصر بات کو آگے تفصیل سے ذکر کرنے کے لیے اما کو لایا جاتا ہے. سننے والوں کے دماغ میں فوراً آ جاتا ہے کہ اب آگے اصل مقصد کی بات آ رہی ہے. یہ مطلب کہ یہ تفصیل بتاتا ہے, ایلیبریٹ کرتا ہے, تفصیل کے لیے آتا ہے یہ. اور یہ پھر اس کا جو ہے نا وہ بنے گا کیا, تو اس کے بعد کا جو اعراب ہے وہ جملے کے مطابق ہوگا. جیسے ام الیتیم فلا تقہر ہے, تو الیتیمہ کو جو ہے وہ مفعول بھی مقدم بنا لیں گے لا تقہر کا. ٹھیک ہے, اور ام الذین کفروا میں جو الذین ہے اس کو جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہی کفروا کے اندر جو ضمیر, چونکہ الذین اس میں موصول ہے اس کے لیے صلہ آ رہا ہے کفروا, تو کفروا کی جو فاعل کی ضمیر ہے وہی الذین, اس سے مراد اور الذین سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو ایز پر ریکوائرمنٹ آف دا سینٹینس اما کے بعد والا جو اسم ہے اس کے اوپر اعراب کیا آئے گا, تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جملے کی ریکوائرمنٹ بن رہی ہے اس وقت میں وہی اس کا اعراب ہوگا. اگر جملے کو آگے والے جملے کو جو شروع ہو رہا ہے اس کو مبتدا کی ضرورت ہے تو اس کو مبتدا والا اعراب دے دیں گے, خبر کی ضرورت ہے تو خبر کی ضرورت وہ اعراب آ جائے گا, فاعل چاہیے تو فاعل والا ہو جائے گا, مفعول چاہیے تو مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے, ٹائم کافی ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے بھی ناشتہ کرنا ہوگا, میں نے بھی تیاری کرنی ہے اور نکلنا ہے. آپ آج بغیر ناشتے کے جائیں. ہم صبح صبح دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا لوگوں کے ہاتھوں میں ناشتہ ہوتا ہے, ایک گاڑی سے دوسری گاڑی, اور مطلب اسی طرح مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں نا سر,
اللہ سر اس سلسلے میں تھوڑی سی ریکویسٹ ہے. جی سر. یہ تو ہے جو 8 سالہ کورس کرتے ہیں نا ان کے لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ساری باتوں کو نا. ساری تحریر جو ہے نا عربی میں ہے. جس طرح وہ عامر شیر صاحب نے مطلب ہے کہ اس کی ساتھ ساتھ وضاحت کی ہے نا, جس طرح آپ بول رہے ہیں سمجھا رہے ہیں یہ تحریراً ہو تو ہمیں سمجھ آئے گی, ورنہ اس طرح ہمیں کچھ نہیں سمجھ آئے گی. سر وہ میں بنا کر نا آپ لوگوں کو ایک PDF اردو میں بنا کر بھیج دوں گا. ہاں بالکل بالکل بالکل. عربی میں لکھا ہوا ہے, اسی کو ہمیں سمجھ ہو کہ جی یہ جو آپ بول رہے ہیں وہ تحریر میں ہو تب ہمیں سمجھ آئے گی. وہ اس کو جو ہے نا وہ ایک میں ذرا اس کو اچھا صحیح طریقے سے کر کے پوائنٹس میں کر کے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ایک PDF بنا کر بھیج دوں گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو اجر دے. آپ ناشتہ کریں سر, ناشتہ کریں. میں سر جزاکم اللہ. سر کا تو ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا سر, آپ کو دوبارہ بنے گا ناشتہ. چلیں جی, ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ. یاد رکھیے. سبحان اللہ. اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.